السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، فضائل قرآن کی اس ایپیسوڈ کے اندر آج میں 14واں ایپیسوڈ لے کر کے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے درس میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ سورہ اخلاص ایک ایسی سورہ ہے کہ جو انسان اس کو زیادہ پڑھے گا تو وہ انسان جنت کے اندر جائے گا۔ آئیے اس بارے میں صحیح بخاری حدیث نمبر 774 کی یہ روایت سنتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے، ایک صحابی رسول تھے، جو مسجد قباء میں لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ عادت تھی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی اور ایک سورہ لگاتے تھے، یعنی ہر رکعت میں یہ 2 سورہ لگایا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایک سورہ کافی نہیں ہے تو پھر آپ دوسری سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اس امام صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو، میں ایسے ہی تلاوت کروں گا، میں اسی طرح سے پڑھوں گا، اگر تم کو پسند ہے تو ٹھیک ہے میں امامت کروں گا، اور اگر تم کو پسند نہیں ہے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ قباء کے اندر ان سے افضل کوئی انسان ہی نہیں تھا، اور لوگ جو ہے ان کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ لگاتار لوگوں کی یہ امامت کرتے رہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اور ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جیسا لوگ کہتے ہیں آپ ویسا کیوں نہیں کرتے ہیں، ایک ہی سورہ کی تلاوت کیا کریں، آپ سورہ اخلاص کو کیوں پڑھتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ جی ہاں، ذرا غور سے سنیے کیا کہا اس صحابی رسول نے کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ حبک ایہا ادخلک الجنۃ، کہ اس سورہ سے محبت تمہیں جنت کے اندر داخل کر دی۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں کہ سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ صحابی رسول جنت کے اندر چلے گئے۔ اور ایک روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت واجب ہو گئی۔ اور محترم ناظرین، یہ حدیث جو آخر میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 2897۔ تو محترم ناظرین، اسی طرح سے سورہ اخلاص کی اور ایک فضیلت ہے، بہت ہی عظیم فضیلت ہے، اور وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے الفاظ میں جو انسان بھی جو کچھ بھی دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے میرے دوستو۔ اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ غور سے سنیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر 3475 ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے دعا مانگ رہا ہے، اور اس دعا کے اندر یہ کہہ رہا، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد اللہ الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یعنی کہ سورہ اخلاص ملا کر کے وہ انسان دعا مانگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا سن کر کے یہ کہا کہ مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ سبحان اللہ! دیکھیے، گویا کہ پتہ یہ چلا کہ جب کبھی بھی ہم دعا مانگیں تو ہم سورہ اخلاص کے وسیلے سے دعا مانگیں، سورہ اخلاص پڑھ کر کے دعا مانگیں۔ دیکھیے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس صحابی رسول نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور اس الفاظ کے ذریعے جو انسان بھی جو کچھ بھی مانگے گا اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا کرے گا۔
تو کیا پتہ چلا میرے دوستو؟ پتہ یہ چلا کہ ہم جب کبھی بھی دعا مانگے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین کی تعریف کریں اور سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہی دعا مانگیں، تو ہماری دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوگی۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔